Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah, and we are going to start episode number 66 of Irushka. The video courtesy goes to Ramsha Khan, and let's start the episode. माजी सिकंदर नीचे किचन में आया। हाली रिमशा को पाकर इसे हैरत हुई। इसे मॉर्निंग हग और किस देते हुए, जिस पे इसे रिमशा की घूरियाँ ही मिली, इससे पूछने लगा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं थी ना? और बच्चे नहीं उठे? इरू के कमरे में गई थी। वो नहीं है। बख्तावर का फ़ोन आया था, वो हॉस्पिटल मामू के पास पहुंच गई है। सिकंदर बिल्कुल रुक गया, फिर सर हिलाकर बोला, अच्छा और मुर्तज़ा? इसकी रूटीन ठीक नहीं हो रही, अभी तक सो रहा है। मैंने कहा मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, आराम करे। आप क्या लेंगे? रिमशा ने पूछा। वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी कैनबेरी का जूस पी रही थी और अब उठकर इसकी चाय भी देखने जा रही थी जो चूल्हे पे चढ़ी हुई थी, लेकिन सिकंदर ने इसे मना किया। रहने दो, तुम्हें क्या चाहिए? वो प्यार से इससे पूछते हुए बोला। बस इरहा को मना लें। वो देखें रूठ कर चली गई और किसी से बात नहीं कर रही। बख्तावर परेशान हो गई है कि इरहा कुछ बोल क्यों नहीं रही। इतना अपसेट वो कभी नहीं हुई सिकंदर, वो आपसे बहुत प्यार करती है। रिमशा खफा लहजे में बोली, जितना वो मुझसे मोहब्बत करती है ना, इससे कई गुना ज़्यादा करता हूँ मैं इससे। लेकिन जब बच्चे स्विच बोर्ड में उंगली डालने की कोशिश करते हैं ना रे, तो इन्हें शुरू में रोकना होता है। जब पास नहीं आते तो डांट और मार की ज़रूरत पड़ती है, वरना इनका कुछ नहीं जाएगा, हमारा नुकसान ज़रूर होगा। और मेरे पास एक ही बेटी है जिसे मैं नहीं खो सकता। मैं इसकी वक्ती नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ। रिमशा के तंद तासरात ढीले पड़े। मुझे पता है, बस वो खफा है, जो कि बहुत कम होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ बैठा हुआ है इसका नैना, इसके कान खाए अच्छा है, मूड बेटर कर देगा। मैं चाय लाता हूँ और तुम आज रस खाओगी बस। नहीं सिकंदर, हम रात की चिकन ब्रेड पड़ी है, इसे ही गर्म करके चाय के साथ खाएंगे, हरगिज़ नहीं। और सिकंदर कहाँ सुनने वाला था। इरा हदाद का हाथ पकड़कर गाल पे रखे इनके सोए हुए वजूद को देख रही थी। इनको वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और अब वो पहले से काफ़ी बेहतर थे। वो अब सुबह होते ही सीधा घर से नाना से मिलने आ गई थी। बख्तावर से खामोशी से गले लगी और बिना कुछ कहे इनकी आंखों से पूछा कि नाना कहाँ है? तुम बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारी तबीयत ठीक है? इरहा ने फीकी सी मुस्कान दी और सर हिलाया। अपने नाना की वजह से अपसेट हो तो परेशान ना हो, मेरा भी थोड़ी देर पहले सर खाकर महुआ सोए हैं। बख्तावर बोलती रही और इरहा सुनते हुए इसके साथ कमरे में आ गई और फिर इसने करीब ही स्टूल पे बैठकर नाना का हाथ पकड़कर चूम कर अपने गाल पे रख लिया और देर तक इन्हें देखती रही। बख्तावर ने महसूस किया शायद वो डिस्टर्ब है, वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती, और वो फिर रिमशा को इतला देने के लिए कमरे से बाहर चली गई। पता तो चले इरहा को हुआ क्या है। काफ़ी देर बाद हदाद हल्का सा कसमाया तो इरहा ने नाना का हाथ छोड़कर इनके सीने पे रख दिया। इरहा की आंखें भीगने लगी, जिससे इसने जल्दी जल्दी हाथ से साफ किया। रात तक पापा के सख्त अल्फाज इसके जिस्म में पियुस्त होकर इसे सख्त तकलीफ में मुब्तला कर रहे थे। वो एक पोजीशन में साख्त सामत बैठी बस दीवार को घूरते हुए सोच रही थी कि इससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इसने मामा पापा को हर्ट करने की जुर्रत भी कैसे की? इसने तो मम्मी की तबीयत का भी ख्याल नहीं किया। एक फेल डॉटर का खिताब मिलने पर इसकी ज़बान पे तो ताले लग चुके थे। इसे अपनी ज़ुबान से नफ़रत हुई। वो इसे दोबारा खोलना ही नहीं चाहती थी। एले की भी कई कॉल्स और मैसेजेस आए, इसने फ़ोन ही बंद कर दिया। इसे डर था कि वो अपनी ज़बान से एले को भी हर्ट ना कर दे। थोड़ी ही देर में हदाद ने अपनी मंदी मंदी आंखें खोल कर इर्द गिर्द देखा, फिर गर्दन ज़रा सी मोड़ी जहाँ इरहा बैठी हुई थी। इरू? इरहा मुस्कुराई, फिर सर हिलाया। किस वक्त आई हो? इरहा ने कंधे उचकाए। इसे खुद वक्त का होश नहीं था। हदाद ने माथे पे बल डाले। मुंह पे ताले लगे हैं? जब से कान तरस के हैं, नाना नाना सुनूं। हालांकि सख्त ज़हर लगता है ये वर्ड, मगर आदत डाल दी है, अब बोलो। इरहा की मुस्कुराहट गायब हुई और इसने सर झुकाया। इरू, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? कुछ दिल में छुपा रही हो जो किसी को नहीं बताती? हदाद ने हाथ बढ़ाकर इसकी ठुर्री ऊपर की। इरहा ने बड़ी मुश्किलों से खुद को काबू किया और मुस्कुराई। इरहा, तुम बोल क्यों नहीं रही?
ارہا نے نانا کا ہاتھ لیا اور اسے پیار کر کے واپس رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حداد دنگ ہو گیا، اسے بلایا مگر ارہا کمرے سے باہر بھاگتے ہوئے تقریباً چلی گئی تھی۔ او گاڈ، اس لڑکی کا کیا کو ہوا، آخر کیا ہے؟ بختاور اندر آئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ بہت زیادہ اپسیٹ تھی۔ کیا میری وجہ سے پریشان تھی؟ بھول بھی نہیں رہی۔ بختاور خود تھوڑا سا پریشان لگ رہی تھی پر سر جھٹک کر بولی، آپ ٹینشن نہ لیں، بس وہ ڈر گئی ہے، تھوڑا سا ٹراما ہے، آپ سے پیار جو ہے الگ اس کا، ٹھیک ہو جائے گی۔ بختاور بیڈ کے کونے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ حداد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ لیا۔ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، بس اب جلدی سے ڈسچارج کرواؤ، یہ فضول چونچلیں مجھے نہیں پسند، مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں۔ ارہا کو بھی ٹھیک کرنا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو اسے پریشان کر رہی ہیں۔ اس کا ابھی تک دھیان ارہا پہ ہی تھا۔ بختاور جانتی تھی رمشا آپ ہی اسے بتا چکی تھی کہ کیا وجہ ہے، لیکن وہ حداد کو بتا کر سٹریس نہیں دینا چاہتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے وہ، اور نہیں، میں اس بار آپ کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لوں گی۔ بچے ٹھیک ہے، آج ماما کے گھر شفٹ ہو جائیں گے، مرتضیٰ کے آنے سے بچے کافی خوش ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ارہا کو دیکھا ہو، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ اف ہو مما، چلی گئی ہے وہ، بتا کر گئی ہے مجھے، حالانکہ یہ نہیں بتایا کہ وہ اشارے سے بتا کر گئی ہے۔ الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا کر چل پڑی تھی ارہا۔ ارہا فریش ہو کر باتھ روب پہنے اپنے آپ کو آئینے میں اب دیکھ رہی تھی۔ سرخ سفید رنگت اس وقت پیلی زرد ہو چکی تھی۔ ناک پہ اور گال پہ زخم کے نشان تھے، ہونٹ خشک ہو کر پھٹ چکے تھے۔ 2 دن کے اندر اندر اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ اس نے بالوں میں برش مار کر خود کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھی جا رہی تھی۔ اپنا آپ تو اسے لگ ہی نہیں رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے جیل اور پتلی سی کنگھی سے اس نے اپنے گھنگریالے بالوں کو بٹھا دیا اور اس کے بعد ایک ٹائٹ سا بند بنانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ دھونے لگی تو وہ سوچ رہی تھی اس وقت پاپا اور ممی پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ تو اپنے گھر والوں پہ رحمت بن کے آئی تھی، وہ کب سے مصیبت و زحمت بن گئی۔ اس نے اعلان کے معاملے میں بھی کوشش کی کہ وہ اپنے پاپا کو مایوس نہ کرے، اور اب تو قیامتیں ہر ایک کے گھر پہ نازل کی تھی اپنے پلان سے۔ ان کی تکلیف دہ تاثرات سے بھرے چہرے ارہا کی آنکھوں کے سامنے گزر کر اسے اذیت میں ڈال رہے تھے۔ ریا، ارہا کو ایلی کی آواز سنائی دی۔ وہ تڑپ کر پلٹی مگر اعلان کہیں نہیں تھا۔ ایلی، ریا، اسے پھر وہم ہوا۔ وہ پورے اس باتھ روم میں اوپر سے نیچے دائیں بائیں دیکھتی بالکل دیوانی لگ رہی تھی، پھر جیسے ایک لمس اسے اپنے گردن پہ محسوس ہوا۔ گھبرانا مت ریا، تمہارا ایلی نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، بس آنکھیں بند کرنا اور محسوس کرنا جیسے تمہارے ارد گرد ایک دیوار ہے، میری محبت کی دیوار۔ اس دیوار کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، سکندر انکل بھی نہیں۔ تو سمجھو کتنی طاقتور ہے یہ دیوار۔ اس حادثے سے چند دن پہلے ایلی کے الفاظ اور ایلی کا محبت بھرا لمس یاد آیا، وہ جو اپنے عہد کا ڈٹ جانے کا کہہ کر عہد پہ پورا نہ اتر سکا تھا اور اپنی دیوانگی کی پہلی چاپ اس کے ہونٹوں پہ چھوڑی تھی۔ ارہا کا دل احساس پہ سارے درد پہ مرہم کی صورت ثابت ہوا تھا، پھر اچانک اس مرہم کی ٹھنڈک مرچوں میں تبدیل ہوئی زخم پر، کہ اس نے کتنی زیادہ غلطیاں کی ہیں اور اس کی غلطیوں کا ازالہ کتنے لوگ جھیل رہے ہوں گے۔ گلٹی مت ہونا ریا، کبھی بھی نہیں، اور یہ راز، اس کو راز نہ سمجھو، اسے خواب کی طرح ٹریٹ کرو۔ پھر جب وہ وقت آئے گا نا جو میرا اور تمہارا ہوگا، جو اصل ہوگا، جو کسی بھی ظالم سماج کے بغیر ہوگا، اس دن تم گزرے وقت کو بھی بھول جاؤ گی۔ اس نے وہ الفاظ کس نیت سے کہے تھے اور آج وہ اس اصلاح کے طور پر کام آ رہے تھے۔ ایلی آدمی ضرور ہے ریا، مگر جان لو تمہارا یہ ایلی تمہاری سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ ارہا کو اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں اس کا نرم نرم میٹھا لمس محسوس ہوا۔ اگر ریا ہارنے والی ہوگی تو اعلان خود اس کا پیپر پاس کروا دے گا، لیکن اعلان اس کو ہارنے نہیں دے گا۔ یہ سارے الفاظ جو اس نے اپنے دل کے قید خانے میں چھپ کر کہیں دبائے ہوئے تھے تاکہ اس حال دل کی داستان پاپا جیسے شاطر آدمی کی نگاہوں میں آ کر بہت بڑی مصیبت میں نہ ڈال دیں، مگر اس راز کو باہر نکالنا بہت ضروری تھا۔ یہ اس کو ہمت دے گا، یہ راز، یہ الفاظ، یہ لمز اس کی طاقت بنا تھا۔ وہ رونا دھونا، خوف میں مبتلا ہونا اور بے بس ہو جانا بھول چکی تھی۔ میں تمہیں میری بیوی اس دن بولوں گا جب سکندر انکل تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے، لیکن ریا، اگر وہ دن خدا نخواستہ نہ آیا تو یہ مت سمجھنا تم میری اور تمہارا نہیں تھا۔ جسم ایک نہ ہو، روح ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ جیسے میں بھی گھر جا رہا ہوں لیکن تمہاری روح اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، ویسے ہی تم خالی ہاتھ نہیں اعلان مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہو، اس لیے نہ اب تم اکیلی ہو نہ میں۔ ایلی، ارہا نے دل پہ ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے خود کو پھر ٹوٹنے سے روکا۔ ایلی دیکھو تمہاری ریا کو لوگ چھو رہے ہیں،
ایلی دیکھو تمہاری امانت میں خیانت ہو رہی ہے، ایلی تمہاری روح کا حصہ قتل کیا جا رہا ہے، وہ بولی۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اندر کیا کوئی مووی چل رہی ہے جو تم باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی؟ جلدی باہر آؤ۔ کوستیا کی آواز پہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ارا اسے سخت سنانے کے در پہ تھی، لیکن جیسے ایلی نے اس کے گرد بازو لپیٹے اور اس کے گال پہ اپنے گال ٹکا کر بولا، سخت جملے سنا کر تم سخت مصیبت میں پھنسو گی میری سمجھداریا۔ خاموشی سے ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، نہیں تو وہ تمہیں تکلیف دیں گے تو درد مجھے ہوگا۔ جانتی ہو نا میری روح اب تمہارے پاس ہے، وہ اس کے کانوں پہ لب رکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ ارہا کے حلق میں کچھ پھنسا۔ وہ اب اس بات روب کے حلیے میں اس کوستیا کے سامنے باہر کیسے جائے گی؟ میں باہر آ رہی ہوں مگر تمہیں باہر جانا ہوگا۔ میرے ہی گھر میں تم مجھے ہی حکم دے رہی ہو باہر آؤ، نہیں تو دروازہ توڑ دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ پھر تم کس حلیے میں ہو۔ توڑ دو میری بلا سے، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی، اب تو تم دیکھ ہی چکے ہوگے کہ میں کسی کی جان لے سکتی ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کا دل تھر تھر کانپا تھا، مگر وہ اس پہ ظاہر نہیں پڑنا چاہتی تھی کہ وہ ڈر گئی ہے۔ ہاں، اور بعد میں ڈرامہ کوئین کی طرح بے ہوش ہو گئی تھی۔ باہر آؤ، نہیں تو پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ مجھے کپڑے دے دو، میں اندر تبدیل کر لوں گی، ورنہ بیٹھے رہو انتظار میں۔ جب تک تم کمرے سے باہر نہیں جاؤ گے میں نہیں آنے والی۔ پہلے خاموشی چھائی رہی، پھر ایک زور سے دھڑم کی آواز دروازے پہ ہوئی جس پہ ارہا ٹھر کر اچھلی۔ یقیناً کوستیا نے دروازے پہ زوردار مکہ مارا تھا۔ جا رہا ہوں، مگر تمہارے پاس 5 منٹ ہے، اگر کمرے سے باہر نہ نکلی تو پھر تیار رہو۔ کس چیز کے لیے؟ ارہا مضبوطی سے پوچھنے لگی، ورنہ دل تو بس باہر ہی آنے والا تھا۔ باپ کی گھنی چھاؤں سے نکل کر تپتے دھوپ میں آ کر وہ جھلس رہی تھی۔ ساری بہادری کی ہوا نکلتی جا رہی تھی، بس یہ اعلان کی محبت اور اپنے گھر والوں کی ٹریننگ سے وہ کچھ ہمت سے کام لے رہی تھی۔ فور مائی وراتھ ایروشکا بیب جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو قسط اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ود دا بگیسٹ سرپرائز۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ چیپٹر 3 میرا فیوریٹ ہے، تو اس میں میرے تقریباً سارے فیوریٹ مومنٹس ہونے والے ہیں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے۔